ویلکم ٹو آل آف یو ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کی اس آن لائن کلاس میں محمد اسلم آوان ٹیچر فرام مڈل اسکول لوور بچھائی زون سرن کوٹ سے 4th کلاس والے بچوں کو انگلش کی ایک پوئم پڑھانا چاہتا ہوں جس کا ٹائٹل ہے آل تھنگز برائٹ اینڈ بیوٹیفل. سی ایف الیگزینڈر کی لکھی ہوئی یہ پوئم 4th کلاس کی انگلش پیج نمبر 23 اور 24 پہ موجود ہے. تو یہ ہم پڑھیں گے. آپ اس اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جو بک کا پیج نمبر 23 24 کھولنا چاہیں وہ بھی کھول دیں. پہلے اس نے لکھا ہے ڈو یو ایور تھنک، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے، اباؤٹ دا بیوٹیفل ورلڈ، اس خوبصورت دنیا کے بارے میں، اراؤنڈ یو، جو آپ کے ارد گرد ہے، یعنی آپ کے ارد گرد جو ورلڈ ہے، جو دنیا ہے، یعنی جس میں مختلف چیزیں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں. تو ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پہلے پوئٹ نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں اس سے پہلے کبھی سوچ چکے ہو کہ نہیں سوچ چکے کہ یہ کیسے بنی یہ چیزیں، یہ سب کچھ ہے. تو پھر کہتا ہے کہ ریسائٹ اینڈ انجوائے دا فالوئنگ پوئم، یہ جو نیچے دی گئی پوئم ہے اس کو پڑھو. ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، اینڈ انجوائے، اور اس سے لطف اٹھاؤ، دا فالوئنگ پوئم، جو نیچے دی گئی پوئم ہے. اینڈ نو دا میکر آف دا ورلڈ، اور جانو، واقفیت حاصل کرو، دا میکر آف دا ورلڈ، دنیا کے بنانے والے کی. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ ان چیزوں پر پہلے اگر غور کر چکے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیے تو اب یہ پوائنٹ پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیز پہ خود بخود غور کرنا پڑے گا کہ یہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ کس نے بنائی ہیں. تو شروع کرتے ہیں. آل تھنگ برائٹ اینڈ بیوٹیفل، ساری وہ چیزیں جو خوبصورت ہیں، خوشنما ہیں اور خوبصورت ہیں، چمکدار ہیں. آل کریچر دیٹ گریٹ اینڈ اسمال، ساری کریچر، مخلوق، کریچر ہوتی ہے مخلوق، جو بنائی گئی چیز ہو. دو ہی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں، ایک کریٹر، ایک کریچر. کریٹر ہو گیا بنانے والا، کریچر ہو گیا جو چیز بنی گئی ہو، بنائی گئی ہو. تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بنانے والا ہے یا وہ چیزیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں. تو بنانے والا تو ایک ہے، تو بنی ہوئی اتنی ہیں کہ جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے. تو کہتا ہے آل تھنگز برائٹ اینڈ بیوٹیفل، ساری چیزیں چمکدار اور خوبصورت. آل کریچرز گریٹ اینڈ اسمال، ساری مخلوق، گریٹ اینڈ اسمال، بڑی اور چھوٹی. اس مخلوق کے اندر بہت بڑی بڑی چیزیں بھی موجود ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں. آل تھنگز وائز اینڈ ونڈرفل، ساری وہ چیزیں جو ہیں جو وائز ہیں یعنی عقل مند ہیں، اور ونڈرفل ہیں یعنی حیران کر دینے والی ہیں، اتنی اچھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے. دا تھنگز گاڈ میڈ دیم آل، دا تھنگز، وہ چیزیں، گاڈ میڈ دیم آل، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے، چاہے وہ بڑی چیزیں ہوں چاہے چھوٹی چیزیں ہوں، خوبصورت دکھائی دینے والی، چمکدار. ٹال ٹریز ان دا گرین وائز اور ونڈرفل، یعنی ہر قسم کی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہرے جنگلات. ووڈ کا مطلب لکڑی فلاور دیٹ اوپن، گرین ووڈ ہر وہ فارسٹ کے لیے ہوتا ہے، جنگلات کے لیے کھلتا ہے. اوپن کا مطلب کھلنا ہوتا ہے. دا ٹال ٹریز ان دا گرین ووڈ کھولتا ہے. یہ جنگلات کے اندر جو بڑے بڑے اونچے لٹل برڈ دیٹ سنگز اینڈ سمر، ہر چھوٹا پرندہ جو گاتا ہے، گرمیوں میں چمکتا ہوا سورج دکھائی دینے والا، کلرز، اور اسی نے ان کے خوبصورت قسم کے رنگ بنائے، پکے ہوئے پھل، پرندے، رنگ برنگے باغوں کے اندر
ہر طرح کی چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں ان کا بنانے والا ایک ہی کریٹر ہے بنایا ہے، وہ جو He made their little wings، یعنی اور ان پرندوں کے جو چھوٹے چھوٹے پر ہیں، یہ کریٹر آف دا یونیورس، اتنے چھوٹے چھوٹے اور باریک پر جو ہیں یہ کتنی حکمت کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، ان کو آخر کوئی بنانے والا ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کریٹر آف دا یونیورس دیٹ وی مائٹ ٹیل، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ہونٹ دیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور یہ بتائیں ان انجان لوگوں کو کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہو از دا کریٹر آف دا ورلڈ، کہ دنیا کا مالک کون ہے، یہ چیزیں بتائیں۔ مقصد ہمارے ہونٹ دینے کا، لپس دینے کا یہ ہے، اور آنکھیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں۔ ہاؤ گریٹ از گاڈ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، گاڈ آلمائٹی ہو ہیز میڈ آل تھنگ ویل، جس نے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ تو یہ پوئم لکھی تھی، اس کا پوئٹ ہے سی ایف الیگزینڈر۔ تو یہ کچھ ورڈز ہیں، بیوٹیفل خوبصورت، کریچر مخلوق، جو چیز بنائی گئی ہو، جو بنی گئی ہو، دنیا میں جو بھی چیز آپ دیکھو گے وہ ساری کریچر میں آتی ہے۔ ونڈرفل بہت اچھی، حیران کر دینے والی اچھی چیز کو ونڈرفل کہتے ہیں۔ پریٹی خوبصورت، بیوٹیفل اور پریٹی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، پریٹی کا مطلب بھی خوبصورت ہوتا ہے، اچھی لگنے والی، دل کو لبھانے والی۔ گرین کا ووڈ کا مطلب ہو گیا ہرے جنگلات۔ پلیزنٹ، اس کا مطلب بھی خوش نما، جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جائے، پسند کرے جس کو آدمی۔ رائپ پکا ہوا، اب اس کو انگلش ٹو انگلش بھی اس نے میننگ لکھے ہیں گلوسری میں۔ تو بیوٹیفل ویری اٹریکٹیو، بیوٹیفل کا مطلب خوبصورت ہو گیا، اس کو انگلش میں ویری اٹریکٹیو کہتے ہیں، بہت یعنی دل کو لبھانے والی، کھینچنے والی چیز۔ کریچرز، کریچر کا مطلب مخلوق، تو انگلش میں یہ کہتا ہے لارج اور اسمال لیونگ تھنگز وچ کین موو انڈیپینڈنٹلی، تو یہ کہتا ہے بڑی اور چھوٹی جاندار چیزیں جو آزادانہ طور پر حرکت کر سکتی ہیں۔ تو جبکہ یہ لیونگ اور نان لیونگ کریچر بھی ہوتی ہے، یہ جو بے جان چیزیں ہیں یہ بھی کریچر میں ہی ہیں، مخلوق میں ہی آتی ہیں۔ ونڈرفل عجیب، ایکسٹریملی گڈ اس نے لکھا ہے کہ اتنی کوئی خوبصورت چیز، کتنی اچھی چیز کہ جس کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جائے، تو اس کے لیے ورڈ ونڈرفل استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو پریٹی کا مطلب ہو گیا اٹریکٹیو اور چارمنگ، یعنی خوبصورت کے لیے ہی اور اچھی لگنے والی کوئی چیز جو دل کو لبھانے والی ہو، تو وہ اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں پریٹی۔ گرین ووڈ فارسٹ، یعنی جنگلات۔ پلیزنٹ انجوائیبل، اٹریکٹیو، فرینڈلی اور ایزی ٹو لائک، تو پلیزنٹ کا مطلب خوش نما، اچھی لگنے والی چیز۔ تو اس کا انگلش میں اس کے لیے اور ورڈ بھی استعمال ہوتے ہیں، انجوائیبل، اٹریکٹیو، فرینڈلی اور ایزی ٹو لائک۔ اس کے بعد ہے رائپ، رائپ کا مطلب ہے پکا ہوا، آف فروٹ اور کراپ، تو یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آف فروٹ اور کراپ، یعنی پھل پکے ہوئے ہو سکتے ہیں یا فصل پکی ہوئی ہو سکتی ہے۔ کمپلیٹلی ڈیولپڈ، یعنی پوری طرح جب تیار ہو جائے، اینڈ ریڈی ٹو بی کلیکٹڈ اور ایٹن، اس کو یعنی سنبھالنے کے لیے وہ تیار ہو جائے یا کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ فصل جب پک جاتی ہے تو اس کو ایک دم ہم کھا نہیں لیتے ہیں بلکہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، فروٹ جب پکا ہوا ہو تو اس کو ہم کھا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آج کا لیسن رہا، تو اس کی ایکسرسائز میں آنسر کوسچن ہیں، یہ ہم کل کریں گے۔ تو آج آپ اتنا یاد کرو، تو ملتے ہیں اگلے کسی لیسن میں، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔